میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا انتظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی، میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا تو سایہ ہے۔ اس موقع پر چچا نے ہمارا ساتھ دیا۔ جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ امی خاموش طبع اور صابر خاتون تھیں۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوی کو قبول کیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، جب سسرال کے کسی گھر جاتی تو عورتیں تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کھینچی کھینچی رہنے لگی۔ ان دنوں میں 10ویں میں پڑھتی تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری امی نے فیروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی، انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی ہے۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لان تان کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیک آؤٹ کر دیا۔ ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا، غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے، جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے سوتیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھوپھی کو جب میری حالت کا پتہ چلا تو وہ مجبور ہو کر مجھے دیکھنے آئی۔ جب مجھے ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہتے اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہی دنوں پھوپھی مجھے دیکھنے آ گئی اور اسی بری حالت میں اپنے گھر لے گئی۔ خدا کی کرنی کہ میں پھوپھو کے یہاں جاتے ہی بغیر علاج ٹھیک ہو گئی، اپنے پیروں پر چل کر گھر آئی۔ لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ اس دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ لیکن بھائی کو میری امی نے ساتھ نہ آنے دیا، کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی سوتیلے باپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کے ساتھ سوتیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خاوند کیا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر نہ وہ اولاد ہی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے میری ماں نے یہ توک گلے میں ڈالا تھا، اور نہ اسے نئے خاوند کا پیار ہی ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور جائیداد میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بدسلوکی کو سلوکی میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ تھی کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ کرا دی اور خود ایف اے کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئیں، تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ بہن بھی اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ تھی۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہ تھا، کہتے تھے کہ ایک لے لی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی ہیڈ ماسٹرنی کے توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعض لوگ کس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور بعضوں کو سوائے محرومیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، حالانکہ جیون بھر وہ دکھوں کی خاردار راہوں پر چلتے رہتے ہیں، سدا منزل کے متلاشی رہتے ہیں۔ اس تلاش میں ان کے پاؤں کیا روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھی جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ نہیں تھی۔
एक फूफी थी जो सारे खानदान से छुपकर मुझे कभी कभी हॉस्टल में मिलने आ जाती थी। एक दिन फूफी आई तो उनका चेहरा बड़ा ही पुरुमीद था। आते ही बोली, बेटा आज तुम 2 दिन के लिए मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी एक सहेली साइम की वालदा तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली है। शायद फूफी आपको तो पता है कि मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फैसला किया है। मुझे नफरत है मर्दों से, शदीद नफरत। देखा नहीं माँ ने हमारे लिए क्या साइबान ढूंढा। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, कैसे तनहा गुजार दोगी। मर्द तो मुहाफिज होता है औरत का, एक साइबान होता है। अगर ये साइबान सर पर ना हो तो औरत जमाने की तेज धूप में चलकर रह जाती है। जैसा साइबान माँ ने ढूंढा ऐसा साइबान हमको कबूल नहीं। मैं भी वैसे गुजार दूंगी जैसे आप गुजार रही हैं, और मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। अम्मी ने भी तो की थी शादी, अब नया मुहाफिज कहाँ है। वो साइबान जिसने हमारे सर से हमारे बाप के घर की छत भी छीन ली है। मैं शिद्दत जज्बात से रो पड़ी थी। और आपका भी बनाया गया था एक मुहाफिज। मैंने फूफी जान को याद दिलाया, फिर पूछा, कहाँ है वो मुहाफिज, वो साइबान। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है फूफी, जब फूफा ने महज इतनी सी बात पर आपको तलाक दे दी थी कि वो आपको मजीद रकम घरेलू अखराजात के लिए नहीं दे सकते थे। ऐसे मुहाफिजों का क्या फायदा जिनको अपनी मासूम बच्चियों और बावफा बीवियों से कोई सरोकार नहीं होता, जिनको अपनी अय्याशियां और पैसा औलाद से ज्यादा अजीज होता है। फूफी को भी फूफा ने 10 साल रफाकत और मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दे दिया था, और अपनी कमसन जवान साल सेक्रेटरी से ब्याह करने की खातिर बहाने से तलाक दे दी थी। उन्होंने तलाक देते वक्त ये भी ना सोचा कि मेरी 2 मासूम बच्चियों का कौन मुहाफिज होगा, कौन इनके सर पर दस्ते शफकत रखेगा, कौन इनकी परवरिश करेगा। उन्होंने इन सबको अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल फेंका था जैसे इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद मेरी फूफी और इनकी बच्चियां भी चाचा के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गई, और आज तक यही इनकी जिम्मेदारी उठाए हुए थी। जिन दिनों फूफी मुझे अपने साथ ले गई, मेरी फूफी जात बहन अकीला बहुत दुखी लगती थी। मुझसे कहने लगी, आरफा अगर कभी मुझे अब्बाजान जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो मैं इनसे ये जरूर पूछूंगी कि नाराजगी और इख्तलाफ अगर था तो अम्मी से था, लेकिन हमारा क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जिसकी आपने ये सजा दी कि मेरे सर से साहिबान ही छीन लिया। दरअसल वो मुझे समझा रही थी कि तुम तो सौतेले बाप की सितम जरफी पर रो रही हो, हमें देखो हम सगे बाप की संगदिली का निशाना बन गए हैं। तभी मुझे और भी ज्यादा मर्द हजरात से नफरत महसूस हुई। तब मैंने फैसला किया कि मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते बेटी, साइम बहुत अच्छा लड़का है, तुम मान जाओ। मेरी बच्चियां अपने मामू के साय में हैं, इनके रिश्ते कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन तुम तन्हा रहती हो और तुम्हारा रिश्ता होना बेहद मुश्किल है। वो देर तक मुझे समझाती रही कि तुमने सिर्फ मर्द का एक रुख देखा है। मान जाओ मेरी बच्ची। पुप्पी ने मिन्नत से माजत की तो इनकी खुशी की खातिर मैं मजबूर होकर इनके साथ चाचा के घर आ गई। अगले दिन साइम की अम्मी आई, मुझे देखा और पसंद कर लिया। फिर शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। वो दिन भी आ गया जब चचा और फूफी के समझाने पर मैं दुल्हन बनी और रुखसत होकर साइम के घर आ गई। आज अम्मी बेतहाशा याद आ रही थी और आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे। काश इस वक्त वो मुझे दुल्हन बना हुआ देखती, अपने हाथों से रुखसत करती, लेकिन मैं तो थी ही बदनसीब कि ऐसे है मौके पर ना बाप का हाथ सर पर था, ना माँ की दुआएं ले सकी थी। शादी के बाद चंद हफ्ते तो सैर व तफरीह में गुजर गए। पहली बार खुशी और सुकून की एक झलक देखी थी। साइम वाकई बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। सास नंदे सभी हुस्न सुलूक से पेश आ रहे थे। इतनी खुशी मिल जाने के बावजूद माजी की उदासी अब भी किसी किसी वक्त मुझ पर अचानक ही अलगार कर देती थी। तब मैं दुखी हो जाती और इन हवात को भुलाने के लिए ऐसे गाने सुनती, और यही एक बात मेरे शौहर को नागवार गुजरती थी। वो कहते थे, आरफा आखिर तुम ये गमगीन गाने क्यों सुनती हो, जब खुशियों से भरी जिंदगी मिल गई है और मैं भी तुम्हारा हूं, तो फिर जिंदगी से भरपूर खुशियों भरे गीत सुनो। जब भी वो ये मुझसे शिकवा करते, मैं यही जवाब देती कि मुझे ये गाने अच्छे लगते हैं, इनसे मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो वो चुप हो जाते थे। इस मनहूस दिन भी साइम दफ्तर से वापस आए तो बहुत उलझे हुए थे। ऑफिस में काम बहुत था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं काम वगैरह से फारिग होने के बाद
اپنی پسند کے گیت سن رہی تھی جب وہ آئے۔ میں آنکھیں موندے لیٹی تھی اور ایسی گم تھی کہ مجھے ان کے آنے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ گانے کے بول میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ! سائم نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دیا۔ ہزار بار کہا ہے کہ مت سنو ایسے گانے، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ؟ نہ جانے کون سا دکھ ہے تمہیں، کون جدا ہو گیا ہے تم سے، جس کی یادوں میں اس قدر درد بھرے گانے سنتی رہتی ہو۔ میں ان کے انجانے خدشوں پر حیران تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں جب میں اپنے پسند کے گانے سنتی ہوں؟ حالانکہ میرا ماضی تو بے داغ آئینے کی مانند شفاف تھا، اور اس پر کبھی کسی مرد کا نام تو کیا شبی تک نہ پڑی تھی۔ اور وہ تھے کہ آج آپے سے باہر ہو کر چلا رہے تھے۔ آج اس مرد کا باطن بھی ظاہر ہو گیا تھا، جس کو میں اپنا پیارا دوست، جیون ساتھی اور اچھا انسان سمجھتی تھی۔ سائم کہہ رہا تھا، عارفہ، تمہیں خود کو میری خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو چلی جاؤ میرے گھر سے۔ میں قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں دن رات مجھ سے چھپ چھپ کر اور اپنے ماضی کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت دکھی گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں سن بیٹھی رہ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خاوند، میرا محافظ، میرا سایہ مجھ پر اس قدر گھٹیا الزامات بھی لگا سکتا ہے۔ میں نے، خدا گواہ ہے، اپنے خاوند کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ میرے دل میں تو صرف اور صرف سائم کی تصویر آویزاں تھی، کیونکہ اب وہی میرا سب کچھ تھا۔ اپنے حقیقی والد کے بعد میں نے صرف سائم ہی کا پیار دیکھا تھا، اسی پر اعتبار کیا تھا۔ میرا تو اعتماد تھا وہ۔ مجھے مرد ذات سے جو نفرت تھی وہ سائم سے شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اس کا المیہ گانے سننے سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو میرا مزاج بن چکا تھا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ سائم بھی ایک مرد ہے، کہ وہ عورت پر جب چاہے جیسا الزام لگا دے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں۔ کاش سائم تم نہ کہتے یہ سب کچھ، میں تو پہلے ہی درد و جلی تھی۔ تم نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ عارفہ، آخر تمہیں دکھ کیا ہے جو تم یہ گانے سنتی ہو؟ میرا تو ایسا مزاج بن گیا تھا، والد صاحب کے کار کے حادثے میں فوت ہو جانے کے بعد سے حالات کی تلخی کے سبب میں یہ گانے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں نہیں سنتی تھی، مگر ہاں اپنے افسردہ دل کو بہلانے کے لیے المیہ گیت سنتی تھی۔ مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میرے دکھوں سے آخر تمہارا کیا واسطہ تھا؟ اور پھر کس قدر آسانی سے تم نے یہ کہہ دیا کہ چلی جاؤ، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ تم نے پھر بھی مجھے روکا اور نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اس اعتماد کی بنیاد میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ تب مقدس بندھن کی عمارت پل بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی شام میں اپنے چند جوڑے لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور پھر وہاں سے ہاسٹل۔ میں سائم کو یہ باور ہی نہ کرا سکی کہ اپنے بچپن کی باتیں، اپنے مرحوم باپ کی شفقت سے محرومی کا احساس ماضی میں مجھ پر اس قدر گہرا تھا کہ میں دنیا کی تمام دلچسپیوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں المیہ گانے سنا کرتی ہوں۔ ہاسٹل آ کر بھی میں کتنے ہی دن سائم کی منتظر رہی کہ ایک دن اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے ضرور آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہی، پھر طلاق آ گئی اور میں اپنے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی اور اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ جو تھوڑی سی رقم زمین فروخت کرنے کے بعد وراثت میں ملی، اس کو چچا نے ہم دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا، اور میں نے اس رقم سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا کہ سر پر سائبان نہ سہی، باپ کے ورثے سے خریدے مکان کی چھت تو ہو جو مجھے موسموں کے سرد و گرم سے بچا سکے۔ 5 برس تک میں تن تنہا زندگی کے سرد و گرم سہتی رہی۔ اسکول میں دوبارہ ملازمت مل جانے سے مجھے سکون نصیب ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر کوئی خاموش طوفان آئے گا۔ مارچ میں میری شاگرد لڑکیوں کے امتحان تھے۔ جب میری ملاقات نائلہ کے توسط سے ہوئی، انہوں نے مہمان کا نام وحید اور ان کی بیٹی کا نام شیزا بتایا۔ مجھے شیزا کو ٹیوشن پڑھانے کو کہا گیا تھا۔ میں نے معذرت چاہی کہ وقت کم تھا اور امتحان سر پر تھے، مگر نائلہ بچی کے اصرار پر حامی بھر لی۔ شیزا روز اپنے والد وحید صاحب کے ہمراہ پڑھنے کو آنے لگی۔ 2-4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ وحید اچھے انسان ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی تھی۔ وہ انتظار کرتے رہتے
اور جب شیزا 1.5 घंटे बाद पढ़ाई से फारिग होती वो इसको साथ लेकर चले जाते। एक दिन उन्होंने वक्त मांगा कि मुझसे चंद बातें करना चाहते हैं। मैंने माजरत की क्योंकि अक्सर वक्त मेरी स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई में मदद लेने घर आ रही थी। इन्होंने सदा की मेरी दावत कबूल कर लें और मेरे घर पर तशरीफ लाएं ताकि आपसे चंद ज़रूरी बातें जो कहना चाहते हैं कह सकूं। मैंने सोचा कि बच्ची के बारे में कुछ मसाइल होंगे, इसलिए इनसे इनके घर पर बात करने का वक्त दे दिया। मैं इनके घर गई जहाँ एक मुलाजमा और 2 मुलाजिम इनके साथ रहते थे। बेगम वफात पा चुकी थी और बच्ची इन्हीं मुलाजमीन की मदद से परवान चढ़ रही थी। भरा हुआ घर भी खाली खाली लगा क्योंकि घर में वो औरत मौजूद ना थी जिसके दम से घर आबाद होता है। इन्होंने मुझसे अपनी उजड़ी जिंदगी में बाहर लाने की भीख तलब की क्योंकि वो भी तनहा थे और मैं भी। वो मेरे घर का माहौल देख चुके थे और इनकी बेटी को बकौल इनके मुझे ऐसी माँ की जरूरत थी। मैं जो शादी के नाम से कानों को हाथ लगाती थी, इनकी पेशकश को ठुकरा दिया। ये कहकर के मर्द जात से मेरा एतबार उठ गया है। इनके ऑफर कबूल करने से माजरत कर ली और माथे पर पल डालकर घर आ गई। इसके बाद वो मेरे घर नहीं आए, लेकिन एक खलिश सी दिल में छोड़ गए। आज जबकि शादी की उम्र नहीं रही, जाने किस बात का तासुफ है जो कसक बनकर दिल को दबोच लेता है। शायद आने वाले बुढ़ापे में मजीद तन्हाई का खौफ, या औलाद से महरूमी का एहसास, या फिर नहीं जानती इस जज्बे को किस शय का नाम दूं। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक बार बाहर ने दस्तक दी तो मगर मैंने इसको अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया। क्या खबर, अगर मैं वहीद पर एतबार करके घर बसा लेती और शीजा को ममता का प्यार देती तो खुदा मुझे माँ के दर्जे पर फाइज कर देता। ये खलिश आज भी है।